بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شیخ رشید بھی شہباز گل کی طرح گیا، عمران خان نے اس کو بھی دھتکار دیا ہے۔ بار بار وہ عمران خان کو کال دے رہا ہے، بار بار اپنی صفائی دے رہا ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان میرے لیے آواز اٹھائے، کارکنوں کو باہر نکالے، مجھے اس مصیبت سے نکالے۔ لیکن عمران خان نے کہا ہے بس شیخ رشید، جو کام ہم نے آپ سے لینا تھا وہ لے لیا، اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ اپنے کیس خود بک تو ہو سکتا ہے وہ چھوٹ بھی آئے، لیکن تحریک انصاف نے، عمران خان نے شیخ رشید کو یوز کر کے پھینک دیا ہے، اور پھینکنا بھی چاہیے۔ شیخ رشید کا ایک کلپ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ معید پیرزادہ کو انٹرویو دیتے ہوئے تحریک لبیک کے متعلق شیخ رشید نے کیا کہا تھا۔ میں یقیناً آپ بہت سارے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، وہ آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے جو بار بار شیخ رشید دہائیاں دے رہا ہے عمران خان کو، صفائیاں دے رہا ہے کہ میری جان چھڑاؤ، لیکن عمران خان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ کلپ سنو کہ شیخ رشید کا بھتیجا، اس نے ایک میڈیا ٹاک میں کچھ باتیں کی ہیں، میں چاہتا ہوں پہلے وہ سنو، پھر بعد میں آپ لوگوں کو شیخ رشید کا وہ معید پیرزادہ والا کلپ بھی سناؤں گا۔ اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ ناظرین سنو کہ شیخ رشید کا بھتیجا کیا کہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرے گا، اور ایک ہی سوال ہے کہ بتاؤ کہ ہم عمران خان کو نیل کرنے جا رہے ہیں، تم کیا کرو گے؟ اور اس کا ایک ہی جواب ہے۔ اس کو جتنی دفعہ کورٹ میں ان کو پیش کیا گیا، انہوں نے کہا کہ میں خون کے آخری قطرے تک عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح عمران خان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے اس کے ساتھ۔ ناظرین سننا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اس پوائنٹ تک نہیں پہنچیں گے جو پوائنٹ تک میں انشاءاللہ پہنچ گیا ہوں۔ جب سے شیخ رشید گرفتار ہوا ہے وہ ایک ہی بات کرتا ہے، خود سامنے آتا ہے یا اس کے وکیل سامنے آتے ہیں یا اس کے کوئی بھی آدمی اس کو مل کے آتا ہے، وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ مجھے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان نااہل ہو جا رہا ہے، آپ کہاں کیا کریں گے؟ یا وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ ناظرین یہ کیوں کہہ رہے ہیں، یا اب اس کا بھتیجا یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ناظرین یہ جتنی بھی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں نا، یہ سب پاکستان کو یوتھیا سمجھتے ہیں۔ جس طرح ان لوگوں نے اپنی جہل سپورٹر تیار کی ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم ہی بے وقوف ہے۔ بھائی اب شیخ رشید سے یہ پوچھو کہ آپ ایک سیٹ کا مالک ہے، 1 سیٹ پارٹی آپ کی ہے، اور آپ کے اوپر پریشر ڈالی جا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈال رہی ہے یا پی ڈی ایم ڈال رہی ہے کہ بھائی ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے جب تک عمران خان کا آپ ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ بھائی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ عمران خان کو تو خود چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی، وہ خود ذلیل ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کیا پی ڈی ایم کے اوپر پہاڑ گر جائے گا؟ کیا اسٹیبلشمنٹ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ وہ آپ کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو؟ اور میں کہتا ہوں کہ میں مرتے دم تک عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تو بھائی آپ تو اپنی جان بچانے کے چکر میں ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو عمران خان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، بہت بڑے اس کے وہ ہیں، آپ کے پاس ایک ہی سیٹ ہے، تو آپ کو عمران خان کی ضرورت ہے، عمران خان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پہلے بھی عمران خان نے آپ کے ساتھ جو اتحاد کیا تھا تو وہ ایک سیٹ کی وجہ سے نہیں کیا تھا کہ شیخ رشید کی ایک سیٹ کی وجہ سے عمران خان کو بہت بڑا کوئی فائدہ، صرف آپ کی زبان کی وجہ سے کہ آپ ٹی وی میں جو منہ میں بکواس آتا ہے، بولتا ہے، دشمنوں کے اوپر بےہودہ الزام لگاتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، صرف آپ کو، اب میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں اور مجھے تو صحیح بات ہے اور کوئی لفظ مل بھی نہیں رہا ہے، آپ کو ایک کام کے لیے رکھا گیا تھا کہ ٹی وی میں کھڑے ہو کے آپ بس اپنے دشمنوں کے اوپر، یعنی کہ میرے جو عمران خان کے مخالف ہیں ان کو چلانا شروع کر دو۔ تو آپ کو تو اس کام کے لیے رکھا گیا تھا۔ اب عمران خان خود ڈوب گیا ہے، اب اس کو آپ کی کیا ضرورت ہے کہ آپ بار بار یہ صفائیاں دے رہے ہیں کہ بھائی مجھے پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو۔ بھائی آپ عمران خان کے ساتھ ہو جاؤ، جو کھڑا ہے اکھاڑ لو، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ آج اب لوگوں کی زوال شروع ہو گیا ہے۔ شیخ رشید صاحب آپ کے وہ الفاظ ہم کو نہیں بھولے ہیں۔ کل سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ ابھی تو آپ کو اپنوں کا دھکا لگا ہے، اور سعد رضوی صاحب سے پہلے بھی میری ویڈیو اٹھا کے دیکھ لو، میں نے کہا تھا کہ شکر ہے کہ ان کے ساتھ پی ڈی ایم کر رہی ہے جو ان کے ساتھ ہے، تحریک لبیک نہیں کر رہی۔ تحریک لبیک کر رہی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ شاید جا رہی ہے تو کوئی سیاسی مخالفت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔
تو سعد الدین صاحب نے کہا ہے کہ ابھی تو شیخ رشید آپ کو اپنوں کا دھکا لگا ہے، جب تحریک لبیک کا دھکا لگے گا تب آپ کو معلوم پڑے گا. لیکن جس ٹائم آپ عمران خان کے ساتھ تھے، آپ لوگوں نے سمجھا کہ ہم تو تا قیامت تک بادشاہ رہیں گے، تو اس ٹائم آپ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے تحریک لبیک کے حوالے سے. آپ لوگوں نے مغرب کو خوش کرنے کے لیے تحریک لبیک کے اوپر ظلم کیا تھا. سنو شیخ رشید اس ٹائم کیا کہتا تھا. کالعدم قرار دیا یورپی یونین کو، اور روس نے اور دوسرے ملکوں نے، جو یو اے ای میں بھی اس کی بات ہوئی. کل سعودیز میں جب بات ہوئی تو وہاں یو اے ای کے لوگوں نے کہا، میں نے کہا ہم نے کالعدم قرار دے دیے. ہمیں اندازہ ہے کہ یورپی یونین کا کتنا دباؤ ہے اور اس ملک کی اکانومی کے لیے کتنے ڈیزاسٹر قسم کے حالات ہوں گے. اگر جو یہ لوگ چاہتے ہیں اگر وہ کریں تو اس ملک کی اکانومی جو ہے وہ بیٹھ جائے گی. ناظرین سنا یہ کیا کہتا ہے کہ ہمارے اوپر یورپی یونین کا پریشر تھا، روس کا پریشر تھا، اور اس کے بعد سعودیہ کا پریشر تھا، فرانس کا پریشر تھا کہ آپ لوگوں نے تحریک لبیک کے خلاف کیا کیا. تو میں نے کہا ہم نے اسے کالعدم کرا دے دیا. مغرب کو خوش کرنے کے لیے، یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے عالم دین کو جیل میں ڈالا گیا، ان کے اوپر گولی چلائی گئی، ان کے اوپر شیلنگ کی گئی، ان کو زخمی کیا گیا، صرف مغرب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے باپ دادا کو خوش کرنے کے لیے. اور کیوں کر رہا تھا؟ عمران خان کا ساتھ دے رہا. تو آج تو آپ کو حساب چکانا پڑے گا، آپ کو جواب تو دینا پڑے گا. اب آپ کو عمران خان کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو عمران خان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. جہاں عمران خان کی اپنی پارٹی بے بس ہے، جہاں اس کی یوتھیے کے اوپر بار بار عمران خان کبھی ان کو جہاد کا نام دیتا ہے، کبھی تبلیغ کا نام دیتا ہے، کبھی بچوں کو باہر نکالو، بیویوں کو باہر نکالو. زمان پارک میں عورتیں اس کی رکھوالی کر رہی ہیں، وہاں آپ ایک چلا گیا تو کیا ہوگا؟ آپ کی آپ کیا ٹیم ہے؟ اور آپ تو کہتے تھے کہ بھائی شیخ رشید گرفتار ہوگا تو راولپنڈی بند ہو جائے گا. آپ کی لال حویلی کی نیچے دکانیں پہلے دن سے کھلی ہے. تو اب یہ آپ قوم کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، اور عمران خان کو بھی بیوقوف آپ نہیں بنا سکتے. عمران خان تو وفادار سے وفادار لوگوں کو بھی دھتکار دیتا ہے. آپ کو تو صرف کسی مقصد کے لیے رکھا ہوا تھا. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ عمران خان نے کیا کہا تھا کہ میں تو آپ کو چپڑاسی بھی نہیں رکھوں. تو پھر اس نے آپ کو اتنی بڑی وزارت دے دی کیونکہ آپ کی زبان تھوڑی لمبی ہے، بدتمیز ہے، بے شرم ہے، تابڑ توڑ حملے کرتے ہو. آپ نے عمران خان نے اپنے دفاع کے لیے آپ کو رکھا ہوا تھا، نہیں تو آپ کی جو سیاسی ویلیو ہے وہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو ناظرین حساب تو ان کو دینا پڑے گا. بہت زیادہ ظلم کیا تھا ان تحریک لبیک پر مغرب کو خوش کرنے کے لیے. عالم دین کے ساتھ جو ظلم کیا تھا تو اللہ کی ذات ان سے بدلے ضرور لے گا. اور یہ بھی میں آپ لوگوں کو واضح کر دوں، پہلے بھی بتایا کہ جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے وہ 1% بھی نہیں ہو رہا ہے. یہ صرف ان کی سیاسی مخالفتیں ہیں. ان کے ساتھ جو ہوگا الحمدللہ وہ تحریک لبیک کرے گی، جو دنیا کے لیے مثال بنے گے، پاکستان کے لیے مثال بنے گے کہ دوبارہ کسی کی جرت نہیں ہوگی عالم دین کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی. مغرب کو خوش کرنے کے لیے پاکستان میں اسلام دبانے کی کسی کی جرت نہیں ہوگی. گستاخوں کو چھوڑنے کی کوئی سوچے گا بھی نہیں. وہ حشر کرے گی ان گستاخوں کے ساتھ تحریک لبیک، جو انشاءاللہ تاریخ میں لکھا جائے گا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ